نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جب آخری وقت ہوا اور آپ علالت میں تھے، بیماری کی حالت میں تھے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی، چونکہ آپ آخری وقت میں جب بیمار ہوئے تھے اور آپ کو بیماری کا جب سے آغاز ہوا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تمام بیویوں سے اس بات کی اجازت لی کہ میرا جو آخری وقت ہے اور جو تکلیف کا وقت ہے بیماری کا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یعنی ان کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کی اجازت دی، تو آپ اپنے آخری وقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور وہیں پر تمام ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس آ کر جمع ہو جاتی تھیں اور آپ کے حال احوال دریافت کرتی تھیں اور آپ کی خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ تو اسی طرح تمام ازواج مطہرات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد تشریف فرما تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور آپ کے جگر کا ٹکڑا تھی، تو وہ بھی تشریف لائی، اور چونکہ جب وہ چل کر آئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے آنے کی قدموں کی آواز سنی، آہٹ سنی، تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ فاطمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت بیان کرتی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چال اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چال ایک جیسی تھی، اسی وجہ سے آپ نے آتے ہوئے ان کو پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ میری بیٹی ہیں اور میں اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب آ کر آپ کے دائیں یا بائیں جانب بیٹھ گئی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ بات چیت کرنے لگے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی اور بہت ہی آہستہ سے بات کی کہ آپ کے جو ارد گرد دوسری ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، ان کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا بات کی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کو سننے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو تمام دیکھنے والے بھی پریشان ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس کیا کہ میری اس بات کی وجہ سے فاطمہ پریشان ہو گئی ہیں اور وہ رونے لگ گئی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں پھر سرگوشی کی، اور آپ نے خفیہ طور پر راز میں کچھ دوبارہ بات کہی، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں اور مسکرانے لگی اور ہنسنے لگ گئی۔ تو جب اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ سے ملی، یعنی کسی اور جگہ پر، جب وہاں سے وہ اٹھ کر چلے گئے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پاس موجود نہیں تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ پہلے آپ رونے لگ گئی، پھر دوبارہ کچھ فرمایا تو آپ ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگ گئی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے ابا جان کے درمیان ایک راز ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتی۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کوئی زیادہ اصرار نہیں کیا، زیادہ ان کو مجبور نہیں کیا بتانے پر، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میرے اور میرے والد محترم یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان ایک راز ہے، تو اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو خفیہ بات بتاتا ہے، کوئی اپنا سیکرٹ بتاتا ہے، کوئی راز کی بات، پرسنل بات بتاتا ہے، تو اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے، آگے لوگوں میں پھیلانا نہیں چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے، جب تک کہ وہ راز بتانے والا خود نہ اجازت دے دے اس بات کی کہ اس کو بتا دیا جائے، یا جس بارے میں اس نے بات کی تھی اور اس کا وقت آ جائے اور وہ کام وجود میں آ جائے، تو اس کے بعد تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا تھا، اور اس کے بعد اگر وہ راز کی بات بھی بتا دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جب تک وہ خود نہیں بتانا چاہتا تو اس کے خفیہ بات کو، پرسنل بات کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی فرمایا کہ یہ میرے اور میرے والد محترم کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔
تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے، یعنی ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، تو میں اس رشتے کی قسم دے کر آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کے درمیان اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی کہ پہلے آپ نے کچھ فرمایا تو آپ رونے لگی، اور جب دوبارہ آپ نے کچھ فرمایا تو آپ اس سے مسکرانے لگی اور ہنسنے لگ گئی تھی۔ تو اس وقت پھر چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو اب راز کو مزید خفیہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب میں وہاں آ کر بیٹھی تھی تو پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے کان میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، ہر سال حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آتے تھے، اور ہر سال رمضان میں میرے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، یعنی جو قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ مجھے سناتے، میں ان کو سناتا، جیسے رمضان المبارک میں حفاظ کرام تراویحوں کے موقع پر قرآن پاک کا دور کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، تو اسی طرح حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آ کر اس قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے جو نازل ہو چکا ہوتا تھا ان دنوں تک تمام، یعنی شروع سے لے کر اس وقت تک جتنا نازل ہو چکا ہے اس کا ایک بار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دور فرماتے تھے، یعنی اس کی دہرائی کرتے تھے۔ تو اس سال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو رمضان المبارک نے انہوں نے قرآن پاک کا 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا، اور یہ اس بات کی علامت تھی، اور ساتھ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی فرمایا کہ اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اے اللہ کے رسول، اب جو آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اور آپ وہاں سے دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کیجئے۔ اسی وجہ سے جتنا بھی تمام قرآن چونکہ مکمل نازل ہو چکا تھا، تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا 2 بار دور فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ تو جیسے ہی یہ بات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بتائی تو مجھے یہ بات کا اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اب میرے ابا جان ہم میں زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے، اور ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس بات کی پریشانی کی وجہ سے اور آپ کی جدائی کے غم کی وجہ سے میں رونے لگی تھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ اور ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ، تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آؤ اور مجھ سے آ کے ملو؟ تو اس بات سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشی ہوئی، تو وہ مسکرانے لگی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے جدا ہو رہے تھے تو غم ہوا تھا، اب یہ خوشی ہوئی کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے میں ہی جا کر آخرت میں یعنی جنت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کروں گی، تو یہ بات ان کے لیے بڑی خوشی کی اور اعزاز کی بات تھی کہ تمام اہل بیت میں سے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کریں گی۔ اس بات سے وہ مسکرانے لگی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تمام بات بتا دی جو ان کے اور ان کے ابا جان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں تقریباً ہم عمر تھی، لیکن رشتے میں وہ ماں بیٹی لگتی تھیں، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ تھی، ام المومنین تھی، وہ تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی ہیں، جو آپ کی سب سے پہلی بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ تو چونکہ آپ کی جو دوسری جتنی بھی بیویاں تھیں وہ تمام سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ تھی، مائیں تھی، تو اسی طرح سیدہ عائشہ بھی آپ کی سوتیلی ماں تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے ان کو اپنے اس رشتے کی قسم دے کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کے بارے میں اور اس راز کے بارے میں پوچھا جو ان کے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان میں ہوا تھا۔